پہلی بات ایک واقعہ ہے خباب بن ارت کا رضی اللہ عنہ، صحابی تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ غلام تھے، مسلمان ہو گئے۔ تو ان کا جو آقا ہے وہ مشرک تھا، اس کو غصہ آیا کہ یہ کیسے مسلمان ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کول کو کیا کہتے ہیں، کوئلے جلائے زمین پہ، اور زبردستی کوئلوں پہ ان کو قمیض اتار کے لٹا دیا، ان پہ کھڑے ہو گئے زبردستی، ساری ان کی پیچھے سے پیٹھ جھلس گئی۔ تو سارے ٹارچر کے بعد وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پیچھے سے پیٹ ان کی ساری جھلسی بھی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے حق مانگا ہے، ہم نے کیا غلط کیا ہے، اور ہمارے اوپر ایسے عذاب، اور یہ لوگ جو چاہیں کریں، رائٹ۔ تو وہ اپنی فریاد انہوں نے کی اس تکلیف میں نا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کا پہلا جو حصہ ہے وہ نازل کیا، اور سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 ہے، 29، my numbers are getting good، 29، سورہ نمبر 29 شروع میں ہی ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے کے بعد کہ وہ ایمان لے آئے، اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ فتنے کا لفظ عربی میں ہوتا ہے کسی کو بہت سخت مشکل میں ڈالنا۔ اصل میں فتنے کا لفظ استعمال ہوتا تھا پہلے سونے کو پاک کرنے کے لیے، سونے کو جب بہت بڑی آگ میں ڈالتے ہیں نا، بھٹی میں ڈالتے ہیں، تو اس میں جو بھی امپیورٹی ہوتی ہے وہ پگھل کے نکل جاتی ہے، خالص سونا رہ جاتا ہے۔ اس پروسیس کو فتنہ کہتے تھے عربی میں۔ تو اس سے ہم نے جب کہتے ہیں کہ عربی میں کہتے ہیں کوئی فتنے میں ہے، یعنی وہ بہت بڑے امتحان میں ہے، لیکن اس میں اس کا مقصد بھی ہے کہ اس کی جو کوئی بھی ناپاکی ہوگی اس کے اندر، وہ بھی نکل آئے گی، وہ ریفائن ہو جائے گا جو بھی ہے فتنے سے گزرتا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، پھر کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی کہیں پہلے بھی لوگوں کو فتنے میں ڈالا گیا تھا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جان لے گا اسی طرح سے کہ کون واقعی اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹے ہیں۔ پھر کہا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، پھر کہتے ہیں دوسری طرف، کیا وہ لوگ جنہوں نے اس قسم کے شدید گناہ کیے ہیں، یعنی اب اشارہ خباب کی طرف نہیں ہے، انہیں تو کہا کہ تم فتنے میں ڈالے گئے ہو، تم سے پہلے بھی ڈالے گئے، لیکن دوسری طرف بات کی کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیے ہیں، جو سیئات کی ہیں اور ان کا ارتکاب کیا ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے آگے نکل گئے، یا یہ بڑے مزے کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہماری پکڑ سے بچ گئے؟ جیسے کسی مووی میں ہوتا ہے نا کہ وہ پولیس والے چیس کر رہے تھے، وہ بارڈر سے نکل گیا، وہ پولیس کے جورسڈکشن میں نہیں ہے، رائٹ؟ تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ نکل گئے آگے۔ ساء ما یحکمون، کیا برا فیصلہ ان لوگوں نے کیا ہے، کیا برا فیصلہ ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو کہا کہ میں اور آپ فتنے میں ڈالے جائیں گے، خباب بن ارت فتنے میں ڈالے گئے، مشکل ہوگی، اور مشکلات دوسرے انسانوں کے ہاتھوں سے آتی ہیں، تو امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے، یا تو آسمانی امتحان ہونا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے ہونا ہے، یا پہلے ہم نے بات کی تھی ہمارے کنٹرول سے باہر چیزیں ہوتی ہیں ان سے امتحان ہوتا ہے ہمارا، یا لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، لوگوں نے کوئی بات کی، کوئی حرکت کی ہمارے ساتھ، کوئی ظلم کیا، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم مشکل میں ڈالے جائیں گے ضرور۔ یہ ہونا ہی ہے زندگی میں، زندگی آسانی کے لیے نہیں بنائی گئی، آسانی کے لمحات اس میں ہوتے ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ساتھ میں مشکلیں بھی اسی زندگی کا حصہ ہیں، رائٹ؟ تو اس کے بعد پھر جب یہ کہا کہ وہ لوگ آگے نہیں نکلے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسلی دی ہے خباب بن ارت کو اور صحابہ جو ٹارچر ہو رہے ہیں ان کو، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے، وہ توہین بھی ہو رہی تھی ان کی روز رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ، اور ان کو کتنا کسی مسلمان کو دل پہ لگتا ہوگا کہ میرے نبی کی توہین ہو رہی ہے میرے سامنے، رائٹ؟ اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے اس وقت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا تھا ہاتھ روکے رکھو، کفو ایدیکم، قرآن نے کہا ہے جب کہا گیا تھا تم سے کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، کوئی ریاکشن نہیں دینا تم نے، تو ان کے دل میں بھی تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ ان سے کچھ بدلا لے۔ لیکن آپ اندازہ کریں، سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، مکے میں کتنے سال گزارے ہیں، اور ان کئی سالوں میں کوئی بدلا نہیں، ان کو تو کھلی چھٹی ہے، وہ تو اور مزے میں، مسلمان اور ٹارچر میں، اور مصیبتیں پڑ رہی ہیں، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی کو نظر آئے کہ یہ تو کتنے سال گزر گئے، ہمیں کہا بھائی صبر کرو، ان کو دیکھو ان کے کیا مزے ہو رہے ہیں۔ ہم تو پیچھے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 23 سال میں مکہ فتح ہو گیا، اس وقت کیا نظر آ رہا تھا؟ اس وقت تو کوئی سرے سے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے کہ تبدیلی آنے والی ہے، یا مدینے میں جا کے کیا ہوگا، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا ابھی، رائٹ؟ تو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس طرح سمجھایا ہے کہ ہمارا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ مجھے کسی پہ غصہ ہے، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی اس کے سر پہ ابھی آ کے گرے، رائٹ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے ٹائم ٹیبل پہ نہیں بنائی، اپنے ٹائم ٹیبل پہ بنائی، اور اگر واقعی ہمارے ٹائم ٹیبل پہ دنیا ہوتی نا تو دنیا باقی نہ رہتی،
کیونکہ میں نے کسی کے سر پہ بجلی گرانی تھی، کسی اور نے میرے سر پہ گرانی تھی، ہم سارے ختم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کیونکہ اگر کوئی انسان سوچے کہ میری توقعات کے حساب سے انصاف ہونا چاہیے تو پھر دوسرے انسان کے توقعات کے سے بھی اس کے حساب سے بھی تو انصاف ہونا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو، آپ کو خیال بھی نہ آئے ہو اور کی ہو. تو اور اگر ہر ایک کو جزا اور سزا فوراً ملنی شروع ہو جائے اس دنیا میں تو دنیا کی پاپولیشن تو گئی ختم. پہلی بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بدلے اور جگہ پر بتایا ہے کہ بدلے کے جو چاہت ہے، خواہش ہے انسان کے اندر کہ میرے ساتھ انصاف ہو. بدلہ اور چیز ہے، انصاف اور چیز ہے. انصاف ہو کم از کم کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے اس کو کریکٹ کرنا ہے، اس کا مجھے جسٹس لینی ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی اپنے ساتھ ظلم کیے جانے کے بعد اپنی مدد کرنے کی کوشش کرے یا انصاف کے دائرے کے اندر بدلہ لینے کی کوشش کرے، فَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان کے خلاف آپ کوئی کیس نہیں کر سکتے. یعنی آپ ان کو تمہیں معاف کرنا چاہیے، کیوں بدلہ کر رہے ہو، کیوں انصاف کر رہے ہو، کیوں لائر کیا تم نے، کیوں سو کیا تم نے، کیوں شکایت کی تم نے، کیوں انصاف ڈھونڈا تمہیں، صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ کی کوئی اگر انصاف لینا چاہ رہا ہے اپنے لیے تو آپ اس کے خلاف کیس نہیں کر سکتے. فَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ. راستہ یعنی کیس تو ان کے خلاف بنتا ہے جنہوں نے زیادتی کی ہے لوگوں کے ساتھ. جو انصاف مانگ رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں تم غلط کر رہے ہو. یعنی قرآن نے یہ ہم پر فریضہ نہیں ڈالا کہ معاف کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے. معاف کرنا آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے کہ معاف کرو، وہ اس کا حق ہے معاف کرنے کا یا انصاف لینے کا، اس کا حق ہے. اس کو آپ یہ اسلام کے دائرے، اسلام کا بہانہ لے کے بھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم معاف کر دو. نہیں بھائی، آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، آپ کو مجھے کہنے کا یہ حق نہیں ہے. اس انسان کو حق ہے، اس کی تکلیف ہے، آپ نہیں جانتے اس کی تکلیف اس پر کتنی گزری ہے، اس کو کیا، اس کے کیا احساسات ہیں. وہ چاہے تو معاف کرے، وہ چاہے تو نہ کرے.